الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرات محترم، قریباً 3 ہفتوں کے وقفے کے بعد پھر سے یہ کٹا ہوا سلسلہ جوڑا جا رہا ہے، اور میں اپنے کریم رب کا متشکر ہوں کہ ہم جیسے نااہل اور عمل میں کمزور لوگوں کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے کام مکمل کرا رہا ہے۔ جید مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے، خلفائے اعظام، اہلیان محبت، دور اور نزدیک سے حسب معمول درس مثنوی کی خیرات لوٹنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ میرا حالیہ دورہ پاکستان الحمدللہ بھرپور تبلیغی مصروفیات سے معمور رہا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر گامزن رہتے ہوئے الحمدللہ وہی محبت عقیدت کے ماحول میں ذکر اللہ کی ضربیں، نصیحت، موعظت، تبلیغ و ارشاد کے عظیم فریضے اور اس عظیم منصب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سفر مکمل ہوا۔ اور ویسے آدمی جہاں بھی چلا جائے وہ سفر میں ہی ہوتا ہے، سفر ختم نہیں ہوتا۔ جب تک ہمارا آخری ٹھکانہ آ نہ جائے اس وقت تک سفر بہرحال جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا وہ سفر جس کے بعد کوئی سفر نہیں ہے وہ آسان فرمائے۔ میری آپ کی کوتاہیاں، گناہ، غلطیاں، قصور اللہ معاف فرمائے۔ حضرات، مزید کسی تمہیدی جانب بڑھنے کے عزم کو ترک کرتے ہوئے تھوڑا سا جو ایک ورڈ آتا ہے ریکیپ، تھوڑا سا پیچھے ہم نے کیا بیان کیا تھا تاکہ عنوان کو سمجھنے میں آسانی ہو، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ تو ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا پیر جنگی کے حوالے سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گویہ، چنگ بجانے والا، جس کی آواز میں عجب کشش تھی اور جس کی آواز میں عجب درد تھا، اور جو اپنی آواز سے مخلوق کو کس درجے تک متوجہ کر لیتا تھا، اس بابت ہم نے کلام کیا۔ اس سارے تعریفی کلمات سے گزر کر رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس طرح اس پیر جنگی کی آواز میں درد ہے، اس کے نغموں میں سوز ہے، اس طرح باطن کے جہان میں اولیاء اللہ کے بھی بڑے نغمے ہیں۔ لیکن رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پیر جنگی کا ساز اور اس کی آواز کو سننا تمہارے لیے عام بات ہے، وہ سن سکتے ہو، اس میں بھی تاثیر ہے، لیکن یہ جو نغمہ ہائے ولایت ہے اور نغمہ ہائے عالم میں بالا ہے، ان کو سننے کے لیے تمہارے یہ کان کافی نہیں ہے۔ یہ حص اس کام کے لیے کافی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو ہماری گوش حس ہے یہ نجس ہے، یہ وہ راستہ نہیں جس سے یہ اتنا پاک کلام گزارا جائے، چونکہ اس کام میں تو ہر چیز داخل ہو رہی ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کان اس نغمہ ہائے ولایت کو نہیں سن سکتے، رومی علیہ الرحمٰن نے ایک دلیل دی تھی کہ دیکھو پریوں کا بھی ایک نغمہ ہے، وہ بھی نغمہ سرا ہے، اور یہ پریاں کہاں رہتی ہیں؟ زمین اور آسمان کے مابین ہی رہتی ہے، اس سے کوئی ورا والورا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کیا تم ان پریوں کی آواز سن سکتے ہو؟ اور پھر جناب رومی نے فرمایا کہ تم اور یہ جنات پریاں اسی جہان کے مکین ہو، اس لیے اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا تھا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنات اور انسان یہ اپنی حدوں سے باہر نہیں جا سکتے، فرمایا کوشش کر کے دیکھ لو تم باہر نہیں نکل سکتے، اکناف عالم سے اور کائنات کے کناروں سے باہر نہیں جا سکتے ہو، اس کائنات کے جس میں تم بس رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن اور انسان پریاں یہ سب ایک ہی جہان کے رہنے والے ہیں، لیکن تم انسان ہو کر ایک جہان میں اپنے ساتھ رہنے والی پریوں کا کلام اور ان کی نغمہ سرائی کو نہیں سن سکتے، تو عالم بالا سے نازل ہونے والے وہ نغمے جو سینہ ولی پر نازل ہو رہے ہیں اسے کہتے ہیں۔ یہ تھا وہ سارا عنوان کہ تم انہیں کیسے سن سکتے، اور اس کی وجہ بتائی جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے کہ تم تو اجزائے لا میں سے ہو، لا نفی جنس، تم تو لا کے اجزاء میں سے ہو، اور لا کا مطلب ہوتا ہے فانی، کسی چیز کو بالکل فانی کرنا ہو تو یعنی بالکل نہ ہونے کی منزل میں لے جانا ہو تو عربی میں کلمہ لا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں جنس کی نفی کر دی جاتی ہے۔ تو تم تو اجزائے لا ہو، تم جو فانی حیثیت رکھنے والے ہو، اگر اس نغمے کو سننا چاہتے ہو تو اس فنا سے اپنی منزل تبدیل کر کے بقا کی منزل کا رخ کرو، تاکہ تم لا کے اجزاء سے باہر ہو جاؤ اور اس نہیں اور نفی سے نکل کر اس بات میں قدم رکھو۔ اس کے بعد رومی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، جہاں پر میں نے درس چھوڑا تھا، کہ یہ ولیوں کے سینے پر جو انوار اترتے ہیں اور وہ نغمہ ہائے ولایت جو ان کے باطن میں رقص کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر اس کا چھوٹا سا حصہ اگر میں قبرستان والوں پر کھول دوں تو وہ اپنی قبریں پھاڑ کے باہر آتے ہیں۔ یہاں بات ہم نے ختم کی تھی۔ اس کے بعد اب جناب رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نغمہ اتنا عظیم ہونے کے باوجود جو عالم بالا سے تعلق رکھتا ہے اور اولیاء اللہ کے اندر رچا ہوا ہے، اولیاء اللہ کے اندر بسا ہوا ہے، یہ اس کے باوجود کہ عالم بالا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ نغمہ پھر بھی دور نہیں ہے۔ یہ نغمہ بولو دور نہیں ہے، لیکن رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کان سے تو وہ سنا نہیں جائے گا، اس کے لیے تو گوش معرفت چاہیے، اس کے لیے تو گوش حقیقت چاہیے، اور اس کے لیے گوش ولایت چاہیے، اس کے لیے گوش طریقت چاہیے،
اور گوشت طریقت میں گوشت ہڈی نہیں ہوتی ہے، یہ گوشت طریقت جو ہے وہ اس طرح کی جسمانی کثافتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ یاد رکھو جس طرح روحانیت ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے، جسم نہیں ہے، اسی طرح اس روحانیت کا کان بھی جسم نہیں رکھتا، کیفیت رکھتا۔ لیکن فرمایا چونکہ تم کان والے ہو، تم تو یہی چاہو گے اسی کان سے سناؤں تمہیں، لیکن رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس نغمے کو تمہاری طرف نقل کرنا یہ دستور ولایت نہیں ہے۔ کیا یہ دستور ولایت نہیں ہے؟ دستور ولایت یہ نہیں کہ وہ روحانی نغمے، وہ غیبی کیفیات سے متصف نغمے تمہارے اس ظاہری کان کے اندر ڈالے جائیں، چونکہ یہ دستور ولایت نہیں ہے اور وہ نغمہ تم سے دور بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی، آج کے جدید دور میں ایک سب کے پاس موبائل ہے، اس کی گونج کم کرو گے، سب کے پاس موبائل ہے، یہ کنیکشن ہر وقت موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، لیکن آپ کے پاس آلہ ہونا ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ موبائل نہیں ہے تو کنیکشن نہیں ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے کنیکشن نہ ہو، کیوں کہ تو آپ کے پاس موبائل ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس موبائل آیا، آپ نے بٹن دبایا، سارے کنیکشن بحال ہو گئے۔ تو بتاؤ اب وہ جو کنیکشن ہے آپ کے موبائل کا، وہ دور ہے یا نزدیک ہے؟ وہ تو آپ سے دور نہیں ہے، وہ ہر وقت موجود ہے، لیکن آپ کے پاس وہ آلہ نہیں ہے جس سے اس موجود کو محسوس کیا جا سکے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس موجود کو محسوس کرنے کے لیے فرمایا ایسے ہی گوشے حس سے وہ نغمہ ہے ولایت نہیں سنے جائیں گے، فرمایا گوشے حقیقت اور گوشے طریقت چاہیے، اس لیے وہ نغمے دور نہیں ہیں، لیکن ان کانوں میں وہ ڈالے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ تم پہلے اپنی سماعتوں کو درست کرو، پھر تمہیں محسوس ہو جائے گا۔ جس طرح یہ آلہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو کنیکشن محسوس ہو جاتا ہے، اسی طرح جب تمہارا دل اس مقام کا دل بن گیا جسے اہل دل کہتے ہیں، تو پھر تم محسوس کرو گے کہ واقعی وہ نغمہ دور نہیں، میرے اندر ہی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں کان نزدیک کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے اپنا کان ذرا نزدیک کرو نا، کان نزدیک کرو، لیکن کون سا کان؟ کس کان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ گوشت کے کان کی بات نہیں ہو رہی، اس نرم ہڈی سے بنے ہوئے کان کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا ہاں وہ روحانی کان اگر تیرے پاس ہے تو میرے قریب کر، میں تجھے نغمہ سناتا ہوں، لیکن اگر وہ نہیں ہے تیرے پاس تو پھر تیرے ظاہری کانوں میں وہ نغمہ سنانا یہ دستور نہیں ہے۔ یہ کیسے فرماتے ہیں ذرا محبت سے سماعت فرماتے ہیں۔ گوش رو نزدیک کو دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ بسم اللہ۔ فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟
فرمایا تم وہ اور ہیں جو ظاہری نغمے سن کے متاثر ہو جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے نغمے وہ اندر ہی اندر ان کو پرساز اور پرسوز بناتے ہیں. یہ ظاہری کلام نہیں ہوتا. پیر چنگی کی آواز سے متاثر ہونا بھی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اولیاء کے نغمے وہاں نہ پریوں کے نغمے پہنچتے ہیں نہ دنیا کے بولنے والوں کے نغمے پہنچتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء. اب جناب رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں جن کے اندر یہ نغمے پل رہے ہیں، جن کے اندر یہ نغمے پل رہے ہیں اور پھل پھل رہے ہیں، یہ نغمات روحانی سے جو متصف کیفیات میں آگے بڑھ رہے ہیں، رومی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا یہ اسرافیل وقت ہیں. کیا فرمایا؟ یہ اسرافیل وقت ہیں. اور اسرافیل، یہاں پر اسرافیل کی چونکہ دو کام ہیں، اور رومی علیہ رحمہ نے جو ان کا اول الوقوع کام ہے اس کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جو مؤخر الوقوع کام ہے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اور ایک ہی آواز سے. فرمایا اسرافیل کے اندر بھی کوئی نغمہ تو ہے جسے تم سور کہتے ہو. فرمایا وہ کیسا نغمہ ہے کہ جیسے ہی اس نغمے کو بلند کرتے ہیں ساری کائنات سے مردے اپنی قبریں پھاڑ کے باہر آ جاتے ہیں. فرمایا اولیاء اللہ جن کے باطن میں یہ نغمہ موجود ہے وہ بھی اسرافیل وقت ہیں، اس جہاں کے اسرافیل ہیں کہ جب اس نغمہ باطن سے کسی صاحب مقام کے کان میں، کان باطن میں اور کان صوفیانہ میں جب وہ نغمہ پیش کرتے ہیں تو کئی مردہ دل زندہ دل بن جاتے ہیں. اور جس طرح اسرافیل کے سور پھونکنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں اور اپنی قبروں سے باہر آ جاتے ہیں، فرمایا ایسے ہی اولیاء اللہ کے پاکیزہ کلام سے، ان کے واعظ اور ان کے نصیحت سے اور ان کے عارفانہ کلام سے برسوں کے مردہ ایک ہی جست میں زندگی حاصل کر لے. اسی لیے کاملین کی صحبت کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے پاس رہو گے تو یہ تمہیں زندہ کر دیں گے، اور ایسی زندگی کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم زندہ ہو، اور اللہ نے تمہیں وہ حیات دے دی ہے جس کو حیات کہنا تمہارے لیے فخر کا باعث ہے. لہذا کھانے پینے، چلنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے کی حیثیت سے زندہ ہونا اور ہے، اور خدا کا بندہ بن کے زندہ رہنا اسے اور بندگی اور زندگی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، محترم پیر صاحب. تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس کو تحت لفظ میں سنیں، فرماتے ہیں ہی کہ اسرافیل وقتاً اولیاء، ہی کہ اسرافیل وقتاً اولیاء، مردہ را زی شان حیات است و نما. فرمایا کہ یہ زمانے کے اسرافیل یہی اولیاء کاملین ہیں جن کے اندر نغمہ توحید گونج رہا ہے، جن کے اندر نغمہ رسالت گونج رہا ہے، اور جن کے اندر نغمہ ولایت گونج رہا ہے، جن کے اندر نغمہ طریقت و شریعت گونج رہا ہے. فرمایا جن کے اندر یہ نغمہ موجود ہو وہ اس نغمے کے تھوڑے سے کلام کو سنا کر کئی مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں. ہی کہ اسرافیل وقت
याद रखो ये भी उन्हीं नगमों में से कुछ नगमे हैं जो आपको सुना रहे हैं। इसका मतलब है कि इल्म वालों का इल्मी हवाले से नसीहत करना भी जरूरी है, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है कि दिल को हयात मिल जाएगी। लेकिन वो औलिया अल्लाह जिन्होंने मुजाहिदे भी किए, मुताले भी किए, जिन्होंने उलूमे मुतदाविला से भी ताल्लुक जोड़ा और जिन्होंने मार्फत की सीढ़ियां भी सर की हैं और जिन्होंने इल्म अमल के माहौल में रहकर अपने आप को रब के करीब कर लिया है, जो इनकी मजलिस में आ जाता है, इनके वाज में इल्म भी होता है, इनके वाज में इरफान भी होता है, और जहां इल्म और इरफान मिल जाएं वहां दिलों को हयात अता हो जाए। इसलिए कामिलीन की मजलिस में अगर आपको नसीहत मिले तो उसकी तासीर और होती है और इल्म की तासीर और होती है। दोनों वाज हैं, लेकिन दोनों के पीछे कैफियत और हैं। रूमी अलैहिर्रहमा आगे फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि ये औलिया अल्लाह अपने सामने बिठाकर जब तबलीग आज तरीके मार्फत करते हैं और जब ये वाज और नसीहत आज तरीके सूफियाना करते हैं तो फिर किस तरह फरमाए, जिस तरह वो जाने जो जिस्म की कब्रों में बेहिस्सो हरकत मौजूद है। भाई बड़ा गहरा जुमला रूमी साहब फरमा रहे हैं कि जिस्म की कब्र में जिस तरह जान बेहिस्सो हरकत पड़ी है, जिस्म को वो कब्र कह रहे हैं और जान के लिए कह रहे हैं कि ये जो तेरी हकीकत है, ये जिस तरह तेरे जिस्म के अंदर बेहिस्सो हरकत पड़ी है, मुर्दा हो चुकी है, फरमाया जान यानी तेरे अंदर जो तेरी हकीकत है खुद तेरे जिस्म की कब्र में मौजूद साकित और साकिन पड़ी है। और फरमाया लेकिन इसी जान को जिस तरह इसराफील अलैहिस्सलाम उस कब्र में छुपे हुए मुर्दे को जब अपनी आवाज पहुंचाते हैं तो फिर वो नहीं देखता मैं कब्र में हूं या कहां हूं। आज कायनात में कोई कब्र वाला अपनी कब्र शक करके बाहर नहीं आ सकता और किसी को ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी कब्र से बाहर आ जाए। हालांकि अल्लाह के बंदों में ऐसे हैं कि आज भी अगर अपनी कब्रों से बाहर आना चाहें तो अल्लाह ने उन्हें ये शान दी है, लेकिन वो उसूले कायनात के पाबंद हैं और कब्रों में आराम से महशर का इंतजार कर रहे हैं। फरमाया जिस तरह कब्र से कोई मुर्दा बाहर नहीं आ सकता, उस वक्त तक जब तक इसराफील की आवाज उनकी कब्रों तक नहीं पहुंच जाती कोई मुर्दा बाहर नहीं आ सकता। फरमाया बिल्कुल बे नहीं, तेरे अंदर जो तेरी जाने मार्फत है वो तेरी जिस्म के कब्र में मुर्दा पड़ी है और इसको बाहर लाने के लिए, जिंदा करने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो एक वक्त में खुदा से मुताल्लक है और दूसरी वक्त मखलूक खुदा की हिदायत में लगा। तो फरमाया कि तुझे भी किसी इसराफील के नगमे की जरूरत है। कब्र से बाहर आने के लिए उस नगमे की जरूरत है और तेरी जान को तेरे जिस्म की कब्र से बाहर लाने के लिए किसी इसराफील वक्त की जरूरत है, यानी वली कामिल की जरूरत है। और फरमाया जिस तरह इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूंकेंगे आवाज बुलंद होगी तो वो कहा कि अपने कफन को फाड़ता हुआ कफन के अंदर से बाहर निकल आएगा, कब्र को शक करता हुआ बाहर आ जाएगा, कब्रें फट जाएंगी, लेकिन इसके लिए इसराफील का होना जरूरी है। फरमाया वैसे कब्र से निकलना बड़ा मुश्किल है। मनो मट्टी तले दबाने का मतलब ये है कि कोई बाहर नहीं आ सकता, लेकिन फरमाया जब इसराफील आ जाए
اب مٹی کو اٹھانا تیرا کام نہیں ہے، اس کے نغمے کا کمال ہوگا۔ اور جب کسی ولی کامل کی مجلس میں آ گیا، اب یہ سارے بوجھ اور یہ ثقل اور یہ پردے ہٹانا تیرے بس کی بات نہیں۔ تو جب کامل کے روبرو آ جائے گا، جس طرح اسرافیل کے نغمے سے قبر پھٹ جائے گی، تو باہر آ جائے گا، تیری یہ مردہ جان بھی تیرے تن کی قبر سے باہر آ کر روشن ہو جائے گی۔ اس کو باہر لانا ضروری ہے، اور باہر لانے کے لیے کسی صوت اسرافیلی کی ضرورت ہے۔ تو رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایسی آواز سن کر وہ کفن کے اندر سے باہر نکل آتا ہے، اور اس کی جان جو مردہ ہے وہ گورے تن سے باہر آ جاتی ہے۔ اس کو تحت لفظ میں سنیں آپ، جان ہا مردہ اندر گورے تن، کیا خوبصورت شعر ہے۔ جان ہائے مردہ اندر گورے تن، برجہد زاواز شاہ اندر کفن۔ فرمایا کہ پھر جب ایسے اسرافیل وقت کو میسر آ جائیں تو ایسوں کی آواز سے، کہتے ہیں نا برجہد زاواز شاہ، ایسوں کی آواز سے برجہد، پھر وہ وہاں رکتا نہیں، وہ نکل آتا ہے، کفن سے باہر آ جاتا ہے۔ اور جان ہاں مردہ اندر گورے تن، جس طرح اس قبر کے اندر تن موجود ہوتا ہے، تیری جان تیرے تن کی قبر میں موجود ہے۔ اس کو زندہ کرنے کے لیے ولی کی صورت میں اسرافیل وقت جب اپنا نغمہ سناتا ہے تو پھر یہ ساری غفلتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیداری کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ کس طرح فرماتے ہیں، محبت سے سماعت فرمائیں۔ جان ہائے مردہ اندر گورے تن، جان ہائے مردہ اندر گورے تن، برجہد زاواز شاہ اندر کفن۔ رومی علیہ الرحمہ آگے فرماتے ہیں، اب کیا ہوا، بڑی آوازیں سنی، بڑے نغمے سنے، بڑے سریلوں کی مجلسوں کو اٹینڈ کیا، لیکن رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ تو تھے، لیکن وہ زندگی تھی جو ہر اپنے پرائے دشمن اور دوست کو حاصل ہے، لیکن ان کو جو نغمہ ہائے ولایت سے حظ کریمانہ نصیب ہوا اور ان کو ایک خاص زندگی عطا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آواز باقی آوازوں سے جدا آواز تھی۔ وہ جن کو یہ حصہ ملا اور جنہوں نے کاملین کی آواز کو سنا اور ان کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی اور غفلت کے پردے چاک ہو گئے اور بیداری کی زمین پر قدم رنجا ہو گئے، تو فرمایا کہ یہ آوازیں تو بڑی سنی پر یہ آواز جدا تھی، نغمے تو بڑے سنے پر یہ نغمہ جدا تھا۔ اور آگے وہ جو مردہ سے زندہ ہوا، یعنی غافل سے عاقل بنا اور سونے کے بعد جاگ گیا، اس نے کہا کہ مجھے ایک بات معلوم ہے کہ اس مردے کو زندہ کرنے کا جو کام ہے یہ خدا کی آواز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھو بہت ہی معرفت کے اس منزل میں ہم جا رہے ہیں کلام کے اعتبار سے۔ رومی علیہ الرحمہ کس طرح ایک ایک نغمہ میں سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ
یہ زندگی جو اندر چھپی ہوئی تن کے قبر میں چھپی ہوئی جان کو جو مردہ ہے، اس کو اگر زندگی مل سکتی ہے تو آواز خدا سے مل سکتی ہے. اس کو آواز خدا سے ہی جان ملے گی. اور آواز خدا کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھو، آواز خدا وہ صوت سمائی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ آواز خدا میں کوئی اس میں گلا نہیں ہے. آواز خدا میں یاد رکھو کوئی زبان نہیں ہے. آواز خدا میں کسی کان کی بھی ضرورت نہیں. فرمایا یہ جو نغمہ ہے جس سے میرا باطن زندہ ہو گیا، یہ بندے کی آواز کا کمال نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ آواز خدا کا کمال ہے. آواز خدا کا کمال ہے. تو گویا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اہل علم کی توجہ چاہتے ہوئے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اگر ولی کے ذریعے چونکہ مانا کی آواز نہیں ہوتی، اہل علم بیٹھے ہیں، مانا کا کوئی آواز سے تعلق نہیں، اور یاد رکھو مانے کا کوئی رنگ بھی نہیں ہوتا، اور مانے کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا. مانا بس مانا ہے. اور مانوں کو بتانے کے لیے بہت ہم تیر ماریں تو چند حروف اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن مانا اپنے اندر ایک سر ہے، ایک راز ہے، ایک کیفیت کا نام ہے. فرمایا یہ مانا اللہ کے ولی کے ذریعے جو لفظوں کا لبادہ پہن کر میری سماعتوں سے گزر کر میری مردہ جان کو زندہ کر گیا. کہا یہ اس کی آواز نہیں، یہ کسی اور کی آواز ہے. اور کس کی آواز ہے؟ فرمایا اس مردے کو زندہ کرنا یہ آواز خلق سے نہیں ہوتا، آواز خالق سے ہوا کرتا. یہ آواز خالق سے ہوتا ہے. آگے اس کی تشریح آ رہی ہے، انشاءاللہ میں وقت سے پہلے نہیں بولتا. اب وہ اس کو کیسے فرماتے ہیں؟ فرماتے گویا دی آواز آواہا جداست. اصل میں جو عبارت ہے نا وہ یوں ہے، گویا دی آواز آواز ہا ہے، لیکن اگر آواز کی زے کو یہاں شامل کریں تو وزن نہیں بنتا. اس لیے رومی صاحب نے زے کو اڑا دیا. کیا کہ آواز ہا ہے نا، بہت ساری آوازیں، تو فرمایا آواہ ہا. پہلے آواز ہی کہا لیکن بعد میں کیا کہا؟ آواہ ہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسن لفظی کو قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی ایک آدھ لفظ کو کاٹنا پڑ جائے تو معنی میں تبدیلی نہ آئے تو فرق نہیں پڑتا. اسی طرح معاشرے میں بھی بڑے بڑے ناسور ہوتے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے ان کی تربیت کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، جس طرح جسم میں کوئی ایسا عضو ہوتا ہے اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو باقی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس طرح ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے پناہ مانگی جاتی ہے اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ اس ناسور سے ہماری جان چھڑا تاکہ باقی معاشرہ محفوظ رہ جائے. رومی صاحب نے آواز کی زے کو کاٹ دیا. اور بتاؤ مجھے کہ آواز تو آواز ہے، لیکن اس آواز کی آواز کو برقرار رکھنے کے لیے آواز کی زے کو اڑا کے رکھ دیا. آواز بنتی تب ہے جب اس میں زے ہو. نہیں سمجھے؟ جب تک آواز کے لفظ میں آخر میں زے نہیں ہوگی آواز بنتا ہی نہیں. لیکن انہوں نے کہا اگر بن جائے اور زے کو ہٹانے سے باقی آواز درست ہوتی ہے تو پھر اس زے کو ہٹا دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جسم میں اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا دور کرنا ضروری ہے تاکہ باقی جسم محفوظ رہ جائے. اور آدمی جو ہے، ایک آدمی لنگڑاتے ہوئے کتنا عجیب لگتا ہے، ایک آنکھ والا کتنا عجیب لگتا ہے. اس سے پتہ چلا کمال وہی ہوتا ہے جس میں ہر چیز اپنے پورے عدد کے ساتھ کام کرے. لیکن اہل اللہ نے بتایا عدد پورا کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا معنویت کو پورا کرنا ضروری. نہیں سمجھیا؟ یہ اعداد و شمار دنیا والوں کا کام ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر سے وہ عادتیں ختم کرو جو تمہاری آوازوں کو دبا رہی. اگر تم نے اس زے کو نہ ختم کیا تو پھر تمہارے
کردار کا سر قائم نہیں ہو سکتا، اس کا وزن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے اپنی شخصیت میں سے ان رذیل عادتوں کو ختم نہ کیا تو پھر ردم قائم نہیں ہوگا، پھر ساز و آواز قائم نہیں ہوگا، پھر لے قائم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جس طرح ساز میں لے کا قائم رہنا ضروری ہے اور شعر میں وزن قائم رہنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی ایک آدھ حرف حذف بھی کرنا پڑے تو کر لو تاکہ وزن برقرار رہ جائے۔ فرمایا تیرا ایمانی وزن برقرار رہ جائے، تو اپنے اندر سے بری عادتوں کو ختم کر۔ اگر ہضم کر جاؤ تو بڑی گل ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا۔ تو رومی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ گویا دی آواز آواہا جدا زندہ کردن، اب وہ جو بات میں کر رہا تھا کیا فرماتے ہیں؟ زندہ کردن کار آواز خدا، زندہ کرنا یہ اللہ کی آواز کا کام ہے۔ بندے کی آواز میں یہ تاثیر نہیں ہو سکتی، یہ خدا کی آواز کا کمال ہے۔ اور جو اسرافیل کی آواز کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، یہ اسرافیل کی آواز کہاں ہے؟ یہ اسرافیل کی آواز میں یہ تاثیر کہاں سے آئی کہ کائنات کے سارے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور قبریں شک ہو جائیں؟ فرمایا نہیں، اسرافیل کے اندر خدا کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ کوئی آواز آواز بندہ کا کار نہیں، یہ کار آواز خدا ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اللہ کے ولیوں کی آواز سے آگاہ ہو جاتا ہے، کون؟ وہ مردہ دل۔ مردہ دل جب صحبت کی تاثیر لے کر زندوں میں شامل ہوا تو آگاہ ہو گیا۔ آگاہ کیوں ہوا؟ کہ اس نغمے سے ہدایت ملی، اور جب ہدایت ملی تو آگاہ ہو گیا، اور آگاہ ہونے کے بعد پھر گویا کیسے ہوا؟ پہلے آگاہ ہوا، دیکھیں ترتیب میں چلتے ہیں، پہلے مردہ تھا، پھر کسی زندہ کی صحبت میں گیا، زندہ کی صحبت میں جا کے زندہ ہوا، جب زندہ ہوا تو آگاہ ہوا، آگاہ ہوا تو گویا ہوا۔ تو گویا کیسے ہوا؟ کیا بولا اس نے؟ کیا بولا اس نے؟ اس نے کہا کہ میں تو، بلکہ ہم سب تو مرے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلا مریض کا مرض کو جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مرے ہوئے تھے اور کلیتاً ہم ختم ہو چکے تھے، لیکن کسی کامل کی آواز سے ہم فوراً کھڑے ہو گئے۔ مرا ہوا آدمی لیٹا ہوتا ہے، گرا ہوا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جب کامل کی مجلس میں جاؤ تو یاد رکھو کامل کا کام کیا ہوا ہے، ہوا کیا ہے ہمیشہ، کامل کا کام کیا ہوا ہمیشہ سے، اور میں کامل کا کام گرے ہوئے کو کھڑا کرتا۔ معاشرہ گرے ہوئے کو اور گراتا ہے، ایسا ہی ہے، معاشرہ گرے ہوئے کو اور گراتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سب مردے ہیں، ظاہری حیات کے لحاظ سے نہیں، عرفان کی دنیا میں یہ سب مردہ ہیں، لیکن جن کو خدا نے زندگی جاوید عطا فرمائی ہے اور جن کا دل یاد الہی سے معمور ہو چکا ہے اور جن کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ چکے ہیں،
وہ گرے ہوئے کو گرنے نہیں دیتے، وہ اٹھا کے بتا دیتے ہیں کہ گرانا کام کسی اور کا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہم گرے ہوئے کو اٹھانا پسند کرتے ہیں۔ تو جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے، وہ اس آواز سے آگاہ ہوتے ہیں، آواز سے آگاہ ہوتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب میں 2 شعر اکٹھے پڑھنے والا ہوں، تو میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ اشعار اور جو میں کلمات کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں رہیں، پھر آپ کو سرور آئے گا۔ فرماتے ہیں چونکہ اس صوت اولیاء سے آگاہ ہو گئے، اس صوت اولیاء سے آگاہ ہوئے تو خوشی میں وہ اس راہ حق پر چل کے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ اب تحت لازم میں سنو، چون ز صوت اولیاء آگاہ شوند، از طرب گویند چون بارہ شوند۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اس صوت اولیاء سے آگاہ ہوئے تو از طرب گویند چون بارہ شوند، کہ جب وہ اس راہ ہدایت پر چل پڑے تو خوشی میں یوں کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ما بمردیم و بکلی کاستیم، بانگ حق آمد ہما برخاستیم۔ فرمایا کہ ہم تو سارے بالکل ہی مردہ ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، مزمحل ہو چکے تھے، لیکن اولیاء حق کے ذریعے بانگ حق نے ہمیں پھر سے زندہ کر دیا۔ اس جملے پر غور کرنا۔ فرمایا کہ بانگ حق کیا ہوتی ہے؟ حق سے کیا مراد ہے بھائی انا الحق جب کہا تو اس پر شور پڑا تھا کیا نہیں؟ جنی آپ یہ روزے کا مہینہ تو نہیں، کیوں پریشان اور اگر ہوئے بھی تو افطاری تو ہو چکی ہے۔ حضرات فرماتے ہیں انا الحق کہا تو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ رومی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے صوت اولیاء کو پہچانا، لیکن حافظ صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صوت اولیاء سے ہم زندہ ہوئے، انہوں نے کہا ہم بانگ حق سے بیدار ہوئے، ہم اللہ کی آواز سے بیدار ہوئے ہیں۔ فرمایا مسیتی دی بانگ اور ہے اور بانگ حق اور ہے۔ فرمایا بانگ حق اللہ کی آواز اور اللہ کی اذان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جو محراب و منبر و میناروں میں دی جانے والی اذان ہے وہ اور اذان ہے، اور ایک اللہ کے مؤذن ہیں، اللہ کے ولی، جن کے اندر سے بانگ حق کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اور وہ جب اس آواز کو پہچان لیتے ہیں تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں وسیلہ یہ تھا، حقیقت میں خدا کا ہی کرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء کاملین۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں چوز صوت اولیاء آگاہ شوند، از طرب گویند چون بارہ شوند، ما بمردیم و بکلی کاستیم، ہم تو بالکل ہی مردہ اور ختم ہو چکے تھے، بانگ حق آمد۔ آپ دیکھیں زندگی کہاں سے ہے؟ بانگ حق آمد ہما برخاست ہیں۔ برخاست کریں، مجلس برخاست ہوگی، کیوں ہونا؟ مجلس کھڑی ہوگی، اے جڑا مجلس برخاست کہندے ہو، مجلس برخاست کر دیو، کہ برخاستن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کسی شے کا کھڑے ہو جانا۔ فرمایا ہم تو گرے ہوئے تھے، بانگ حق نے ہمیں کھڑا کیا، لیکن بانگ حق کہاں سے آئی؟ اولیاء حق کے ذریعے سے چوز سوتے اولیاء آگاہ شوند، از طرب
یہ بانگ حق اہل حق کو ملتی ہے. دیکھو ایک بانگ معروف ہے، ایک نہیں سمجھے، اللہ اکبر اللہ اکبر ہے جی، وہ دریا سے پار ہونے والی بات ہے بسم اللہ پڑھ کے، نہیں سمجھے. دوے نو دسیا تو پار لنگ گیا، آپ کی پگڑی بھی اندر ہی سارا کچھ نہیں سمجھے. فرمایا یہ دونوں کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے. تو اب فرماتے ہیں رومی علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو بانگ حق ہے، اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کبھی تو یہ بانگ حق بے حجاب عطا ہوتی ہے اور کبھی با حجاب عطا ہوتی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے پیغام، اللہ کی طرف سے انعام، اللہ کی طرف سے الہام، یہ کبھی تو حجاب کے پیچھے سے ہوتا ہے اور کبھی بے حجاب ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آگے اس کی وہ مثال دیتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، بانگ کیا ہے؟ بانگ کیا ہے بولو، بانگ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ آگے ذکر ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها. کلمۃ، کلمہ کیا ہے؟ فرمائے بانگ حق. کیا ہے؟ بانگ حق ہے. تو کون لے کر آیا یہ کلمہ؟ اللہ نے فرمایا القاها، اللہ نے القاء فرمایا. اب یہ بے حجاب ہے. رومی فرماتے کہ بے حجاب و با حجیب، حجیب اور حجاب دیکھیں آپ، پھر آگے وزن برابر کریں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو. فرماتے ہیں کہ کبھی تو حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ ہیں، فرمایا اللہ نے عیسیٰ کو کیسے پیدا کیا؟ فرمایا کلمہ حق بصورت بانگ حق. حضرت مریم علیہ السلام کو القاء فرمایا اور کائنات کو بتا دیا ارے دنیا میں آنے کے لیے مرد و زن کا اختلاط ہی کلمہ آخر نہیں اور اصول آخر نہیں. کبھی کبھی اللہ اپنے کلمے اور بانگ حق سے بھی اپنا نبی پیدا کرتا ہے. فرمایا وہاں زن، زوجہ، شوہر، خاوند، بیوی کا کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا القاها، اللہ نے القاء فرمایا. اب القاء کیسے ہوا؟ یاد رکھو یہ القاء اتنا نازک ہے کہ لفظوں میں یہ تحمل نہیں کہ اس کو بیان کر سکے. بس اللہ نے القاء فرمایا اور مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی دولت عطا. بانگ حق یہ ہوتی ہے. تو کبھی تو یہ بلا حجاب. آگے جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ بانگ حق اندر حجاب و بے حجیب. اب حجاب یہ عجیب لفظ نہیں ہوتا، لیکن حجیب کہا. رومی علیہ رحمہ لفظوں پر زبردست حکمرانی فرماتا ہے. جتھے مدہ دل کرے کان مروڑ دیں گے کہ ہے دی ٹنگ چکنی ہوئے تھے ٹھیک ہے پرم کر چھوڑ دی. اس طرح آواز دی نہیں سمجھے زیب کٹ کے ایک پاسے کر چھوڑیا اور حجاب کو حجیب کر دیا. ٹھیک ہے اوزان بنتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں یہاں ماشاءاللہ، اوزان بن جاتے ہیں. ہمارے الحمدللہ عربی زبان کا یہی تو کمال ہے، اس میں اتنے اوزان ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فٹ ہو ہی جاتا ہے. بہت اوزان ہے. تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بانگ حق اندر حجاب، وہ بے حجیب. کہیں حجاب میں بانگ حق ہے اور کہیں بے حجاب ہے. اور بے حجاب جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہمیں بھی بانگ حق نصیب ہوئی لیکن نبی کے ذریعے. تو ہم حجاب کے ذریعے سے ہمارے لیے وہ جو حجاب ہے، حجاب اس معنی میں کہ جن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا وہ نبی پاک کی ذات ہے. اور بہت ساری چیزیں جو اللہ اپنے نبیوں کو بھی فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے،
لیکن کہیں کہیں فرشتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ بلا حجاب اپنے نبی اور نبی کی کیا بات ہے، تو ولیوں پر اللہ الہام فرماتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ارے اگر عام ولیوں کا یہ مقام ہے کہ خدا ان کو بانگ حق کے ذریعے سے ہدایت کا ایک نیا راستہ دینا چاہے، ولیوں کا یہ مقام ہے، تو پھر خود سوچو نبیوں کا مقام کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ فرماتے آنگا حد کو داد مریم راز جیب، حجیب کے مقابلے میں وہ فارسی میں پڑھیں تو جیب ہی کہتے ہیں، نہیں سمجھے، ایک عام جیب کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں بھی ایسا ہی کچھ تلفظ بنتا ہے، جیب، جیب جیم پر زبر ہے۔ تو اب یہ جیب کیا ہوتا ہے، جیب کیا ہوتا ہے، تو انہوں نہیں پتا جیب کیا ہوتی، یہی تو ہے جس کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہو، اتنا دور سے وہ 4000 میل سفر کر کے آگے 15 جیبان پڑی جی۔ اب یہ جیب دیکھو دنیا والوں کے لیے جیب کوئی اور چیز ہے، لیکن عالم روحانیت کا ایک شہنشاہ جب جیب کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جیب وہ جگہ ہے کہ ویسے کسی کو اپنے کمرے سے کوئی چیز اٹھا کے دے دینا، ٹیبل سے اٹھا کے دے دینا، الماری کھول کے دے دینا، یہ بھی خصوصیت ہے، لیکن کسی کو اپنی جیب سے کچھ دینا یہ خاص بات ہے، یہ قربت کا اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ جیب ہر وقت آپ، یہ وہ مملوکہ اشیاء ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے پتہ چلا مملوکہ شے قریب بھی ہوتی ہے دور بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جسے آپ اہم سمجھتے ہیں اور جس سے بہت قرب ہوتا ہے آپ اسے اپنے قریب رکھتے ہیں، اور جس چیز کو قریب رکھا جاتا ہے اس کے لیے جیب ہوتی ہے، اور جس کو جیب سے دیا جائے اس بات کی سند ہے قریب چیز قریب والے کو عطا کی۔ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا اپنی خاص جیب سے عطا فرمایا، کلمہ حق، ادھر ادھر سے نہیں، ادھر ادھر سے تو سب دنیا میں آئے ہیں، بولو نا، دنیا میں سب آپ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، لیکن ہم عام طریقے سے آئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی جیب خاص سے کلمہ حق بصورت بانگ حق حضرت مریم کو عطا کر کے بتایا، قریب والوں کو ہم قریب ترین نعمت عطا فرمائے۔ یہ ہے حضرت جناب رومی کا عارفانہ مقام۔ کس طرح فرماتے ہیں، سماعت فرماؤ، بانگ حق اندر حجاب صرف ایک دو باتیں اور پھر ختم کر رہے ہیں۔ جناب رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تو جو ظاہری علاقے سے متاثر ہو کر، ظاہری علاقہ کیا ہے، ظاہری یہ دنیا سب ظاہر ہے، اس سے متاثر ہو کر جو تو اس کے نیچے آ گیا ہے۔ رومی علیہ الرحمن نے لفظ استعمال کیا زیر پوسٹ۔ پوسٹ کیسا کہتے ہیں، کھال کو، کھال کو کیا کہتے ہیں، پوسٹ۔ اور یہ جو بھیڑ کی کھال ہوتی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے بعد میں اوپر اوڑھنے میں، اس کو پشتو میں بھی اور فارسی میں پوسٹین کہتے ہیں۔
لیکن معرفت میں جب یہ لفظ پوسٹ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ظاہر پرستی ہوتا ہے کہ کھال. اب دیکھو ساری کائنات کھال کی عاشق ہے. یہ گورا کالا کیا چیز ہے؟ یہ کوجا تو سونا کیا چیز ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ یہ اونچا تو چھوٹا تو چوڑا تو لمبا یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب ظاہر بینی ہے. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تو یہ ظاہر پرستی کے نیچے آ کر تو نے اپنے آپ کو نیست کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ تو زیر پوسٹ آ کے بندہ نیست ہو جاتا ہے. وہ ان کی کلمات ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں تو زیر پوسٹ آیا تو نیست ہو گیا، اپنے آپ کو تو نے ختم کر دیا. فرماتے ہیں کہ اب اگر تو اس کھال کے نیچے سے باہر آنا چاہتا ہے تو پھر فرمایا کہ پھر اس دوست کی آواز سننا. وہ دوست آواز دے رہا، ذرا سن تو صحیح. وہ آواز ہی ہے جو تجھے واپس لا سکتی ہے. یاد رکھو واللہ میرے دوستو، یہ دنیا بڑی مکار شے ہے. یہ ظاہر پرستی کا جال بڑا خوفناک ہے. یہ مادیت کا جہان بہت بڑا جال ہے. اس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں. یاد رکھو اللہ نے صرف اپنے کرم سے ہمیں لبادہ عزت پہنایا ہوا ہے، لیکن اس جہان کی یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس کے ظاہر میں اور آپ سبھی پھنسے ہوئے ہیں. اور رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے دنیا کی اس کھال کے نیچے آ کر اپنے آپ کو فنا کرنے والے، ابھی بھی دوست کی آواز آ رہی ہے، سن لے، واپس آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا. اس سے پتہ چلا کوئی ہے جو آپ کو کہہ رہے ہیں لوٹ آؤ، لوٹ آؤ. اس لیے کہتے ہیں نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود بھی ایک مختصر سا ایک عامل ہوں. عامل سے مراد جو کہتا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن میں نے بھی، میری عمر کو 45 سال ہو چکی ہے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ نفس کا مقابلہ کرنا یہ بہت مشکل ہے. یہی سب سے بڑا جہاد، بہت مشکل، بہت مشکل بات ہے. اور جس آدمی کو یہ مقام مل جائے کہ وہ نفس کی قید سے آزاد ہو جائے، ارے خدا کے بندو، اسی کو خدا کا ولی کہا جاتا ہے. کہ نہیں، میں نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ ہاں جانشین شیخ و عالم ضرور ہوں، ان کی جگہ بیٹھ کے ڈیوٹی کر رہا ہوں، ڈیوٹی جتنی مجھ سے ہوتی کر رہا ہوں، ان کی جگہ پر بیٹھا ہوں، لیکن ولایت کا دعویٰ واللہ میں نہیں کرتا. 180 لوگ سن رہا ہے، نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ آج کوئی دعویٰ کروں گا کل خدا کے سامنے بھی تو پیش کچھ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا میرے دم سے آپ کی جناب قسمت بدل جائے گی، میری دعا سے آپ کے اجڑے ہوئے مکان واپس آ جائے گا، میری دعا نال تھوڑا رشتہ ہو جاسی، میری دعا نال تھوڑے مرض دور ہو جاسے. نہیں، ہم جب بھی کسی کو دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہیں، منگتے ہیں، سوالی ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، آگے مرضی تیری ہے. اب اگر کام ہو جاتا ہے تب بھی ہمارا کمال نہیں، اور اگر کام نہیں ہوتا تو ہمارا قصور بھی نہیں. سمجھے ہو کہ اس واسطے ہمیں نہ یہ خوشی ہے کہ کرامت ظاہر ہو، نہ یہ غم ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں. کیوں کہ اختیار قبضہ قدرت کسی اور کا ہے، ہمارا کام صرف جھولی پھیلانا. جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ تو صرف ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے صدقے خدا ہمیں معاف کر رہا ہے، یہ دوسرے جان کی باتیں ہیں. جناب رومی فرماتے اے فنا تا نیست کردہ زیر پوست، باز گردید از عدم زاواز دوست. کہتے ہیں اے اپنے آپ کو اس ظاہری دنیا کی پوسٹ کے نیچے چھپا کر اپنے آپ کو ختم کرنے والے، تو نے جو بستر اوڑھ رکھا ہے نا، اور جو چادر تو نے اپنے اوپر کر لی ہے، یہ دنیا کی چادر ہے، اس کو پرے پھینک. کیونکہ اس چادر سے ذرا تو سننا، تجھے کوئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں دوست؟ اس آواز کو سن کے لوٹا. باز گردید از عدم،
فرمایا کہ یہ معدوم ہونا ہے اور ہم تجھے اس معدوم ہونے سے بچا رہے ہیں، عدم سے تجھے واپس نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو دوست کی آواز یعنی بانگ حق سن لے اور سن کے راہ حق کی طرف، طریق مستقیم کی طرف آ جا۔ اے فنا تانست کردہ ہدایت پر لانے والا ہی دوست ہوتا ہے۔ وہ دوست نہیں بیٹھے ایک بھائی جا کے پڑھنا روٹی کھاوے۔ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو تجھے عدم سے وجود میں لائے، یعنی نیستی سے ہستی میں لائے، یعنی تجھے ظلمتوں سے روشنی میں لائے، گمراہی سے ہدایت میں لائے۔ اور دوست وہ ہوتا ہے جسے بانگ حق کا نغمہ عطا ہوا ہے۔ جس کسی کو ایسا دوست مل جائے اسے فخر ہونا چاہیے، کائنات میں خدا نے اسے کیسا یارانہ دوستی یہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ حق کی جانب لوٹ آؤ۔ اور جناب رومی فرماتے ہیں اب یہ جو آواز دوست ہے گلیوں کی آواز ہے۔ آواز دوست کیا ہے؟ بولو ایک دو پھر بولو، گلیوں کی آواز ہے۔ اب رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ بھی بڑا معروف شعر ہے، میں نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن اب ترتیب میں آ گیا ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بلا قید و بلا شرط یہ آواز جو تم ایک ولی کے گلے سے نکلتی ہوئی سن رہے ہو، محسوس کر رہے ہو، اصل میں یہ مطلقاً اس کی آواز نہیں، یہ اصل میں اسی شاہ جہاں کی آواز، اسی مالک ملک کی آواز۔ اب چونکہ اس کی اپنی آواز تو ہے نہیں اور تمہیں آواز چاہیے، تو اس نے آسان طریقہ یہ کیا کہ آواز والوں کو اپنے بندوں کی صورت دے کر، اپنے آواز والوں کو، وہ جو آواز والے ہیں، آواز والا کون ہے؟ میں بھی آواز نکال رہا ہوں، نہیں، آواز والے وہ ہیں جن کی آواز کو خدا نے اپنی آواز بنایا ہوا ہے، یہ آواز والے ہیں۔ فرمایا اللہ صورت سے پاک ہے لیکن اس نے اپنی صورت کا کوئی نہ کوئی پرتو ضرور قائم فرمایا ہے، اور اپنی صورت تک پہنچانے کے لیے صورت بھی رکھی ہے، اپنی آواز تک پہنچانے کے لیے کوئی آواز بھی رکھی ہے، اپنی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے کوئی سماعت بھی رکھی ہے۔ اور فرمایا وہ جو میرے بندے ہیں، یاد رکھو ان کے اندر جو تمہیں آواز نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، یہ مطلق اسی شاہ عالمین کی آواز۔ لیکن رومی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ چاہے یہ ایک اللہ کے بندے کے حلق سے ہی کیوں نہ نکلے، آواز یہ اسی شاہ کی ہے، حلقوم اس کا ہے لیکن آواز اسی شاہ کی ہے، حلقوم گلا اس کا ہے لیکن آواز اسی خدا کی ہے۔ اور رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کس طرح، اس کو محبت سے سماعت فرمائیں۔ مطلقاً آواز خود سے شاہ بود، مطلقاً آواز خود از شاہ بود،
از حلقوم عبداللہ بود. اب میں اس کی بھی تھوڑی تشریح کرتا ہوں صرف اہل علم حضرات کے ذوق کے لیے کہ عبداللہ سے تو ہر آدمی مراد ہو سکتا ہے، لیکن پیچھے حضرت مریم کا ذکر ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس عمر میں کہا انی عبداللہ؟ کب کہا انی عبداللہ؟ جب آواز نہیں ہوتی بولنے کے لیے، بس ٹوٹائی ہوتی ہے، رونا دھونا ہوتا ہے. اور یاد رکھو کہ جتنا بچہ چھوٹا ہو نا اس کے رونے کی آواز اتنی بھیانک ہوتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جو بڑا ہو آواز بھی تھوڑی رونے والی بچی کو وہ سنتے بھی ہو کہ نہیں، انہوں نے اپنی آواز یاد نہیں ہے، انہوں کو پوچھو جنہوں نے تنگ کیا لوگ کانوں میں انگلیاں دے کے بھاگے آپ کی رونا سن کے. جتنا چھوٹا ہوگا اس کی آواز سے تنگی اور مصیبت پریشانی کیا ایک ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو صبر کے ساتھ آپ گزارتے ہیں. لیکن اس شوریدہ ماحول میں اور مکروہ آوازوں کے زمانے میں اگر ہمیں حضرت مریم کی گود میں کوئی انی عبداللہ کا نغمہ پڑھتے ہوئے سنائی دے رہا ہے تو رومی فرماتے ہیں یہ حلقوم عبداللہ سے جو عبداللہ کا نعرہ بلند ہو رہا ہے بظاہر یہ آواز عیسیٰ کی ہے، حقیقت میں یہی بانگ حق ہے، یہی بانگ حق ہے. فرمایا بانگ حق اہل حق کو عطا کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کی آواز کہاں ہے؟ یہ اسی کی آواز ہے، یہ اسی کی آواز ہے. اب سنو، اب آخر میں 2 شعر آ رہے ہیں اور ان دونوں کو میں بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں. مشکل میرے لیے ہے، مجھے تو آرام سے بیٹھے لیکن میں اس مشکل کو برداشت کر رہا ہوں. شاید یہی میرے لیے کفارہ بن جائے، شاید میرا یہ جھومنا مجھے وہاں جھومنے کا موقع. اب وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ خدا کہتا ہے بندے میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے. بولو نا، بولتے نہیں آپ. میں تیرے کان بن جاتا ہوں جس سے تو سنتا ہے. میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو پکڑتا ہے. میں تیرے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تو چلتا ہے. میں دیکھو بات کہاں لا کے رومی علیہ ختم فرما رہے. اب یہ وہ جو پیر چنگی ہے وہ بیچارہ بھی بیٹھ گیا ادھر اپنے گھر میں واپس چلا گیا، اب نکل دوں واپس آپ سے، وہ قصہ ادھر ہی رہ گیا. اب یہ ابھی آگے جو بیان ہے من کان للہ کان اللہ لہو، آگے اس کا بیان شروع کر رہے ہیں. وہ قصہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا. تو اب دیکھیں موضوع میں پھر موضوع، یعنی درخت کے اندر شاخ اور شاخوں میں پھر اور شاخیں نکالنا رومی علیہ رحمہ کا مسندی کا خوبصورت طریقہ. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جن کے حلق میں نکلنے والی آواز ان کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہوتی ہے، اور وہ قرآن سے بھی ثابت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اب حدیث میں بھی وہی ہے، قرآن میں بھی وہی ہے. الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن الفاظ اصل نہیں ہوتے، اصل معنی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جسم اصل نہیں ہوتا، اصل روح ہوتی ہے. کیونکہ اگر روح نہ ہو تو جسم کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر معنی نہ ہو تو لفظوں کی قیمت باقی نہیں رہتی. ایسا ہی ہے. فرمایا بے معنی لفظ کی کوئی وقت نہیں، اور با معنی ہو تو پھر سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اب رومی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی کو یہ جو آپ نے علماء سے سنا، ہم نے بھی سنا، یہ فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے؟ فنا کا مطلب تو گم ہو جانا ہوتا ہے. اچھا گم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نظر نہ آئیں. بھئی جے تسی اجے بھی موجود ہو تو پھر کس قسم کا فنا ہے تھوڑا. فنا کا مطلب تو ایک چیز کا نہ ہونا ہوتا ہے. تو فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو حواس ہیں نا ذاتی، وہ اب ذاتی نہیں رہتے، اس کے حواس میں رب العالمین کی قدرتیں. یہ فنا ہوتا ہے.
بھئی اگر وہ فنا ہو گیا تو پیچھے رہ سی کیا؟ فنا کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا. فنا سے مراد وہ صفات جو بشری صفات ہیں اور وہ حواس جو بشری حواس ہیں، ان حواس کے اندر سے اللہ کی ذاتی قدرتیں جب اس میں شامل ہو جائیں اور اس کی اپنی عادات ختم ہو جائیں تو پھر اسی کو فنا فی اللہ کی منزل کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جڑا اللہ اللہ ہو گیا وہ بھی فنا ہو گیا. اللہ والا فنا نہیں ہوتا، اس کو بقا ملتی ہے. فنا کا مطلب یہ کہ اپنی عادتیں فنا کرنی پڑتی ہیں، اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. اور وہ اسی حدیث میں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ اسی حدیث کی روح سے میں سمجھا رہا ہوں فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے. اور رومی علیہ رحمہ بھی اسی کو فرما رہے ہیں، گفت او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں گفت اورا من زبان و چشم تو، فرمایا کہ اب تیرا گفت و تیری زبان تیری کہاں ہے یہ میری ہو گئی ہے، اور تیری آنکھ تیری کہاں رہی یہ میری ہو گئی ہے، اور تیرے حواس من حواس و من رضا و خشم تو، فرمایا اب میں تیرے حواس تیرے کا رہے. یہ تیرے اندر جو حواس ہیں یعنی حس کی قوت، دیکھنا، بولنا، سونگنا، چکھنا، چلنا، پکڑنا، یہ ساری چیزیں اب تیری نہیں رہی میری ہو گئی. یہاں کہتے ہیں تیری ناراضگی میری ناراضگی ہے، تیری رضا میری رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء. گفت اورا، اس کو کیا کہا اللہ نے؟ اس کو کیا کہا؟ گفت اورا. اسے کہا من زبان و چشم تو، سبحان اللہ. میں تیری زبان ہوں، میں تیری آنکھ ہوں. دیکھو حدیث کا ترجمہ کس پیار سے کیا ہے. فرماتے ہیں من حواس ہو، میں ہی حواس ہوں تیرے، وہ من رضا، میں ہی تیری رضا، وہ من خشم تو، اور میں ہی تیری جو تیرے اندر غصہ اور تیرے اندر جو یہ ازملال اور تیرے اندر جو یہ ناراضگی کی کیفیت ہے یہ تیرا نہیں ہے. لہذا فرمایا رضا بھی میری ہے، ناراضگی بھی تیرے اندر میری ہے. اور وہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہ کیا چیزیں ہیں؟ سب یہاں آ کے جمع ہو رہی ہیں. فرمایا جس نے اپنا آپ اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اپنی صفات کو ختم کر کے صفات الہیہ کا مظہر بنا لیا، فرمایا اسی کو فانی فی اللہ کہتے ہیں. اسی کو فانی فی اللہ کہتے ہیں. اور آگے رومی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ بتا دیا اب آنکھ میری ہے، ٹھیک ہے، دیکھتا جا. اب تجھے کیا فکر ہے؟ آنکھ جو میری ہوگی، زبان بھی میری ہے، بولتا جا. نغمہ جو دے دیا تجھے، بولتا جا. اور آگے فرمایا کہ اب رضا اور ناراضگی سب تیرے اندر، اگر ناراضگی کے جذبے ہوئے تو تیرے لیے نہیں ہوں گے، وہ اس میں بھی میری وجہ ہوگی. اور اگر تو کہیں خوش نظر آیا تو وہ تیری وجہ نہیں ہوگی، وہاں بھی کہیں میں ہی نظر آؤں. اس کا مطلب ہے تو نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور مجھ سے مل گیا. فرمایا جب تو مجھ سے مل گیا اب تو اولیاء ایک دنیا نہیں، اولیاء اللہ میں سے ہے. اب تو اللہ کے ولیوں میں سے ہے. اور فرمایا اب جب یہ مقام حاصل ہو گیا تو رومی علیہ الرحمہ آخری شعر کیا فرمایا؟ فرمانے رو نکل رو کہ بی یسمعو بی یبصر توئی. وہی حدیث کے الفاظ ہیں، وہی حدیث کے الفاظ ہیں. فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، اللہ اسی آنکھ سے دیکھتا ہے. فرمایا رو کہ بی یسمعو، اب بی پہلے لے آئے اور یسمعو بعد میں لائے. اب کہتے ہیں وَبِي يُبْصِرْ تُوِي، اب اس یبصر بہا و یبطش بہا اس سب کا مصداق تو ٹھہرا ہے. اب اس کا اصل جو مورد ہے وہ تو ٹھہرا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے آپے سے باہر نکل گیا، اپنے آپ سے فارغ ہو گیا، خود رستہ ہو گیا، اپنے آپ سے آزاد ہو گیا، تو رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سر توئی
چے جائے صاحب سر توئی، بڑا مشکل جملہ ہے. فرماتے ہیں چے جائے کہ تجھے صاحب اسرار کہا جائے، تو صاحب اسرار نہیں، خود سر ہے. بھائی جملہ ہے جملہ. اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے جب ہمارے یہاں القاب لگانا شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ ایسی لڑی پروتے ہیں جس واسطے لا رہے ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ کہہ رہے ہیں. واقف اسرار و رموز حقیقت، واقف اسرار و رموز حقیقت جی، اور محبت انوار الہی. اور پتہ نہیں ایسے ایسے مشکلات پتہ نہیں کہاں سے لے آتے، جس کو کے لیے بول رہے ہوتے ہیں وہ خود پریشان ہوتا ہے یہ کڑی چیزوں کا نام ہے جی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو. حضرات یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ، بہت بڑا المیہ ہے. حضرات رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس مقام پر پہنچ جائے، کس مقام پر کہ آنکھ اس کی ہو لیکن نظارہ اس کا ہو، زبان اس کی ہو لیکن کلام اس کا ہو، کان اس کے ہوں لیکن سماعتوں کی تاثیر اس کی طرف سے ہو، قدم اس کے ہوں لیکن اس کی مرضی کے غیر اٹھتے نہ ہوں. فرمائے اسے صاحب اسرار نہیں کہتے، اسی کو خدا کا راز کہتے ہیں. یہ خود ہی خدا کا راز ہے. ہاں جو اس کو پہچانے گا وہ صاحب اسرار ہوگا. فرمایا یہ تو اب خدا کی ذات میں فنا ہوا، یعنی اب اس کی اپنی کوئی حص نہ رہی، اس کے حواس کو خدا نے اپنے حواس فرما دیا. حالانکہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. بس اب یہ دو شعر ہیں، اس کو سماعت کریں پھر ختم کرتے ہیں. گفتگو را من زبان چشم تو من حواسو من رضا خشم تو راکبی یسما سر توئی چے جائے صاحب سر توئی. اللہ ان لوگوں کے صدقے ہمیں گناہوں کی معافی اور نیکیوں کے راستوں پر